الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا جب تک وہ جسم میں ہے تو جسم زندہ ہے، کتاب مسجد ورنہ مولانا روم کا درس جسم مردہ ہے۔ تو جب یہ اصل ہے مطلب یہ کہ وہ یعنی اس کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں ہے، شعر تھا وہ یہ تھا، نظر کر درد کہ وہ کس کو چاہتا ہے۔ خیشرا دریافتی، اب یہاں پر ایک بہت بڑی زبردست مطلب بات ہوگی دریافتی کہ روح جو ہے وہ تو اللہ کا عاشق ہے۔ تو نے آج تک اپنے آپ کو اور دنیا جسم کی باریک باتوں میں دنیا کی لپٹائے چیزوں رکھا۔ آج جب خود اپنے سر پر موت دنیا آئی کی پھر چیزوں مرنے کی رمز معلوم کی کہ کس حسرت اب کا اس موقع میں ہے۔ مقابلہ ہے، مگر اب حضرت و ندامت تو روح بے سود چونکہ ہے، آگے بے موقع تعصب و تحسر کی اللہ کا انسان عاشق نے ہے، حکایت ارشاد۔ لہٰذا جس میں روحانیت بڑھے گی تو اس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ بڑھے لیکن گی، بعض چیزیں اور اللہ کے پاس جو ایسی چیزیں ہوں گی حقیقتیں ہوتی ہیں اس طرف جن اس کا سے دھیان کوئی زیادہ انکار ہوگا۔ نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس آخرت والی اور بعض چیز چیزوں کو اس دریافت کا دھیان کرنا اس کو زیادہ ہوگا۔ اصلاً پہلے سے وہ معلوم نہیں مقابلہ ہوتا۔ وہ معلوم ہو جاتا ہے پھر جو اس پہ جسم تحقیق والی کرنی چیزوں پڑتی کی اور جن پہ جسمانیت غلبہ ہوگا مثال کے طور پر آج کل جو سائنسدان اکثر تو وہ آخرت کی ہم چیزوں کو دیکھتے بھول ہیں جائے جی گا فلاں سے یار اور جسم والی چیزوں کو یاد رکھے گا۔ اور پتہ بلکہ چلا میں اس جی کو فلاں پلانٹ کے اوپر اس طرح بھی پانی تھا سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں اور یہ اس طرح کہ ہو روح گیا، کا یہ اس طرح ہو گیا۔ مقابلہ یہ تو جسم کے دریافتیں ساتھ چل رہی ہیں، نہیں سمجھ میں آتا لوگ، لیکن کیونکہ کیا ظاہر ہے اپنے یہ آپ چیز کو بھی ذرا دریافت کیا روح کہ چونکہ میں کیا ہوں ایسی اور چیز کہاں ہے جا جس کو رہا ہوں، انسان دیکھ نہیں میرے سکتا، ساتھ کیا ہوگا، اور یا اس کے محسوسات میں دریافت کرنے مطلب کا جس کو کہتے ہیں نا وہ عمر مطلب بھر جو ہے تو نا وہ اس طرح نہیں ادھر آتا ادھر کی چیزوں میں لگا رہا، دریافتیں کرتا رہا۔ لیکن اب عقل تو سب لوگ جانتے ہیں نا کہ عقل ایک یہ جو موت حقیقت تیرے ہے سر پر آ گئی اور تو لوگوں اب میں تو عقل ہوتی ہے کیا جس کے ذریعے سے وہ فیصلے دریافت کرتے ہیں۔ کرے گا؟ تو وقت چلا گیا، نفس جسم کے ساتھ یعنی جو فائدہ حاصل کرنا تھا اس کا وہ عقل وقت جو چلا ہے گیا۔ ہاں حسرت یہ کے اس لیے سے اب بالا بڑا چیز ہے، یعنی تو جو اب بیوقوف چونکہ لوگ ہوتے حقیقت ہیں نا سامنے آ گئی ہے، وہ جسم انکار تو پہلے بھی کوئی نہیں کر زیادہ سکتا تھا، لیکن اب چونکہ سر پہ آ گئی ہے، پتہ چل گیا متوجہ ہوتے ہیں، جب جانا ہے تو اس وقت اب کچھ بھی نہیں ہو۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا میں ذرا اس کے وہ بارے میں آج کچھ اس عرض سے کرنا اوپر کی چاہوں گا۔ بات مطلب وہ جانتے ہیں، اگر ہم ذرا جو تھوڑا سا اپنی بے دراندیشی زندگی جس پہ کو نظر کہتے دوڑائیں، کیونکہ ہر روز جسم جو ہے نا ناقابت ہمارا اندیش کتنا ہے، سارا وقت ضائع ہوتا ہے، جسم ناقابت اندیش ہے اور عقل دور اندیش ہے۔ وہ گناہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ تو زیادہ لہذا جس پہ عقل غالب ہوتا ہے وہ دور کی چیزیں، لیکن اگر گناہ میں نہیں استعمال ہو رہا، صرف ضائع ہو جو رہا مطلب یہ کہ نفس ہے، کا اس مارا اگر ہوتا ہے حساب کر لے اور وہ جو ہے بعد مطلب میں قریب کی اتنا چیزوں پہ سارا جانتا ہے، وقت میں ضائع کر لیا، مطلب وہ قریب اس کی میں تو چیزوں میں سے یہ کر بتاتا ہوں۔ سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، اس یہ کا کر میں ایک سکتا معمولی مثال جو دے سکتا ہوں یہ تھا۔ تو اس کہ اگر وقت ڈاکٹر کسی کو حسرت دوائی دے اور حسرت پرہیز والی بھی بات بتائے تو جس میں عقل غالب ہوگا نا اب وہ پرہیز کرے گا، اگر اور جس یہی پہ نفس غالب خیال ہوگا وہ پرہیز کسی نہیں کر کو سکے۔ بالکل نوجوانی میں بے شک لاکھ اس کو ڈاکٹر کتنا کیا خوش قسمت ہے اگر اس وہ نہیں نے کر اس کو سکے پا لیا اور نوجوانی اس کی ماشاءاللہ ہمارے بن شوہر گئی، کی جو بیمار ہے وہ بالکل سبحان سامنے اللہ، کی بات کمانے ہوتی والی، ہے کہ ان کو ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ کتنا ایسا خوش ایسا اور قسمت ایسا، ہے۔ وہ کیونکہ ساری اس کی چیزیں جانتے بھی ہیں لیکن جتنے بھی وہ نہیں قوتیں ہیں وہ بھی بحال کیونکہ ہیں، اس کے اوپر نفس غالب ہوتا ہے، اور موقع جو بھی شخص اس کو بھی ملا ہوا ہے، عقل کر سکتا ہے مطلب کام والا ہوتا ہے اور کام کرنا وہ شروع ڈاکٹر کر صرف دے، ہینٹ بھی دے دینا تو اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں نہیں بہت اور زبردست، پنے میں عقل مند وہ ہے اگر یہ بھی جس نے نفس کو پا لیا تو پھر بھی ظاہر حسرت تو ہوگی، عقل مند وہ ہے لیکن جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت آخرت یہ کے ہے کہ وہ موت کے وقت کی حسرت سے تو بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو اور کیا بڑھاپے میں اور اگر پا آخرت لیا کے لیے تو کام کیا، بھی اور یہی بے والی وقوف بات ہے وہ کہ ہے اس سے مزید، جو اس نے نفس کو کھلا چھوڑ دیا کرنے لیکن جو موت کے کرنا وقت چاہتا تھا۔ اس کا پا لینا بعد میں یہ معاذ انتہائی درجے کی حسرت تمنا کا تعلق عقل کے ساتھ تو نہیں ہے نا، حضرت اس پر تمنا بات تو ایک فرمانا بیوقوفی چاہتے ہیں کہ شیخ چلی ہم پن ہے کیسے مطلب جو ہے نا شیخ وہ چلی کو اپنے کوئی یہ عقل کر مند رہے ہیں سمجھتا اور اس کے نتائج کیا ہو گیا، اس پر ایک واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بیوقوف ہے۔ تشبیہ تو مطلب یہی بات ہے کہ روح کا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو روح جو ہے نا چونکہ اللہ کا جو عاشق ہے، غافل عمر کو ضائع کرتے ہو نظر کے وقت متنفر اس عقل کی تشبیہ دور والے حلقے اندیش ماتم ہے کے ساتھ اس وجہ سے روز وہ عاشورا عقل تو اس سے بھی روح تو اس سے بھی زیادہ ہے نا۔ اہلی حلب
کیوں روح جو ہے نا وہ تو اللہ کا عاشق ہے، کی اندر تاب شب اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس کا جو پرواز ہے اس سے بھی زیادہ ہے، جمع عظیم وہ عقل سے بھی آگے کی بات کرتا ہے. خاتمہ خاندان یا جہاں عقل مثال کا تو عقل تو دو چار کی طرح ہوتا ہے، تاب شب وہ نوحا کنن جو ہے نا اپنے آپ کو نقصان اندر تکلیف نہیں دینا چاہتا. بکا شیعہ جو عاشورہ عشق الہی ہے کربلا وہ اس سے آگے کی بات کرتا ہے، بشرمند اس کے لیے وہ دو چار والی بات نہیں ہے. امتحان وہ قز اپنا یزید و سب کچھ شمر قربان دیدہ کرتا ہے اس کے لیے. خاندان از غریو نارہا بس یہی بات در ہو سر گئی گزشت کہ اگر مطلب یہ فرمایا حضرت نے جو فرمایا تو جسم کو تم نہ دیکھو نا، تم تو اصل میں روح ہو. عاشورہ کے روز تمام اہل حلب دروازے تیری طرف جو اگر اشارہ کیا جاتا ہے تو جسم کی طرف اشارہ نہیں بلکہ روح کی طرف اشارہ ہے مجمع اس خاندانی جو تو نبوت ہے. کا ماتم قائم تو رکھتا ہے. کیوں مطلب جسم کا یعنی غلام عاشورہ ماہ محرم کے 10ویں تاریخ ہے. اس روز ہاں جی امام مطلب حسین رضی ظاہر ہے اللہ تم تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے اکثر افراد سمیت جو اپنے حقیقت ہے اصلیت تو روح ہے، اپنی اصلیت کے مطابق معرفت کا عاشورہ کے روز واقع بائلہ کی جاتا اللہ کا عالم رکھنے کے لیے ماتم کرتے جس کے لوگ اور اس کے طرف سے جو حکام آئے فرض اس کی طرف متوجہ شیعہ لوگ وہاں عاشورہ کے دن کربلا کے تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے، رات تک رو رو تو اپنا مطمع نظر وہ لوگ ظلم وہ و بنا دے تکلیفوں جو کو شمار اس کے کرتے ہیں. خاندان یزید اور شمر کے ہاتھوں سے اپنا دیکھیں مطمع نظر یزید ملک شام کو اتنا کم کیوں بناتا سے واقع اور شمر وہ شقی ہے جس نے حضرت حسین رضی اتنا اللہ کم کیوں بناتے ہیں؟ مطلب یہ تو صرف اس اس چیز کے واقعہ لیے ادگار میں اہل ماتم کے شربا دنیا کے تمام چند سنگریزوں کے اوپر جو ہے نا اپنا سارا کچھ قربان کر دے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو اندر یہ بعض لوگ امام حضرت مطلب وہ اس کے بارے میں بہت الرٹ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کہ وہ اپنے مفتی ساتھیوں کو اور اپنے مطلب جو ہے مریدوں کو یہ بار بار فرماتے دیکھو نا اخروٹ کے چھلکوں پہ نہ جا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چھلکوں پہ نہ جا، اصل چیز جو ہے نا مطلب اس کی طرف جا. یعنی ہمارے تصوف میں بھی آ کر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تصوف کے ان سطحی چیزوں پہ جاتے ہیں. آئی ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس کے بارے میں توجہ کی بات کیا نظریہ ہے. محبت اہل بیت کی مطلب جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت اس میں لیکن محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے بزرگی کی باتیں ہیں کی جائے اس قسم کی سوچ کی باتیں وہ ساری کی ساری چیزیں کاموں کو چھوڑا جائے. دنیا ہے، وہ دنیا کی چیزیں ہیں. یعنی گویا کہ دین کی طرف چلنے میں جو دنیا ہے وہ چیز ہے. تو ابھی انشاءاللہ یہ اور یہ نورانی حجابات ہیں، وہ نورانی حجابات زیادہ سخت ہوتے ہیں. ششم حکایت نمبر 24 نورانی حجابات سے بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس سے تو چھڑائیں لیکن وہاں پر نہ جائیں. تو بہت اس کا خیال رکھتے تھے. کہ غریب شاعری ازیر رسید روز عاشورہ و آن شنید. ایک مسافر شاعر عاشورہ کے روز اپنے راستے ادھر پہنچا، وہ شور سنا. یہ شاعر کسی اور شعر کی طرف جا رہا تھا، کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو توڑا ہے. شعر را بگذاشت و آنسو رائے کرد قصد جست و جوئی آہی ہائے کرد. یہ شور و فاں سن کر اس شعر کا راستہ چھوڑ دیا جدھر جا رہا تھا، ادھر کا کس کیا جدھر سے شور سنائی دے رہا تھا. یہ شور شعا کی تحقیق کرے. پرس پرسامی شدندر افتقار چیز این غمبر کی این ماتم فتاد. اس تحقیق میں پوچھتا جا رہا کہ غم کیا ہے اور یہ ماتم کس پر آپ پڑا ہے. شاعر کے سوالات بطور خیال عارفانہ تھے جس کی بنا پر ماتم کو اپنی ایک شاعرانہ حکیمانہ حجت سے لاجواب کرنا چاہتا تھا. وہ نشیوں کی بیور حرکت کو ایسی چھپی ہوئی نہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں اس کی شہرت نہ ہو اور کوئی شاعر اس کی اصلیت سے بے خبر رہ سکے. یہ رئیس زفت باشد کو بمرد این چنی مجمع باشد کار خرد. یہ کوئی بڑا رئیس ہوگا جو وفات پا گیا کیونکہ ایسا مجمع کوئی سرسری بات نہیں ہے. نامی او القاب و شرحم دہید کہ غریب من شما اہل دہید. اس کا نام القاب مجھے بتاؤ کیونکہ میں پردیسی ہوں اور تمہارے شعر واقف ہو. چیست نام و پیشہ و افصاف او تاب گویم مرسیاد الطاف او. اس کا نام اور مشغل و دیگر افصاف کیا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کے پاکیزہ آلات کا مرثیہ لکھوں. مرثیہ سازم کے مرد شاعرم تعازی جا برگلالنگے برم. اس کا مرثیہ کہوں گا کہ میں شاعر آدمی ہوں تاکہ اس کے عوض میں یہاں سے بطور نام کچھ سامان روٹی ٹکڑے لے جاؤں. شاعر نے تمام باتیں بناوٹی اس لیے کی تاکہ وہ لوگ اس کی نادانی پر کسی قدر برہم ہو جائیں. ایسے موقع پر جو الزاماً کوئی معقول و سنجیدہ بات کہی جاتی ہے وہ دلوں پر بڑا اثر کرتی ہے، بخلاف اس کے اگر کسی کوئی بات بطور نصیحت عام پہ رائے میں کہی تو چنداں کارگر نہیں ہوتی.
جیسے منقول ہے کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کا حادثوں کو بڑے میدانہ ٹاٹ کے لیے بہت اسراف کر رہا ہے. حاتم اس کے ہاں جا کر مہمان ہوئے. نماز کا وقت آیا تو قاضی کے سامنے وضو کرنے بیٹھ گئے اور کلی کرتے وقت 4 مرتبہ چلو بر کا منہ میں ڈالا. قاضی نے ٹوکا ہے تم نے اسراف کیا. کلی صرف 3 مرتبہ سناتے. حاتم نے کہا کہ سب پانی کے ایک چلو میں میرا اسراف تو آپ کو کٹک گیا، مگر یہ بسر و فلک عمارت زربفت کے پردے 1000 روپے کی قالین یا سونے چاندی کے برتن نظر نہیں آتے کہ تم نے اس پر کس قدر اسراف کیا ہے. قاضی نے سر جھکا لیا. ظاہر ہے کہ اگر حاتم سیدھے سواب قاضی کو اس کے اسراف کی توجہ دیتا تو اثر نہ ہوتا. اب دیکھیے شاعر کے استجال سے وہ لوگ کس طرح برہم ہوئے اور پھر شاعر نے ان کو کیا کھلا توڑ کے رکھ دیا. آیا کہ گفتش کہ تو دیوانئی تو نہ شیعہ دو وے خانہ. اس مجمع میں سے ایک نے اس کو کہا ارے تو دیوانہ ہے، معلوم ہوتا کہ تو شیعہ نہیں ہے بلکہ اہل بیت کا دشمن ہے. روز عاشورہ نمیدانی کی ہست ماتم جانے کے اسقر نہ کرنے و است. کیا تجھے عاشورہ کا دن معلوم نہیں کہ وہ ایک ایسی بلند بزرگ روح کا روز ماتم ہے جو 1 صدی بھر کے لوگوں سے افضل ہے. پیش مومن کے ابوت این قصہ خار قدر عشق گوشوار. ایک مخلص مومن کے نزدیک کربلا کا قصہ بے وقت ہو سکتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پورا مومن نہیں ہے. قاعدہ ہے کہ کان کی محبت کے مطابق کان کی بالی سے محبت ہوگی. یعنی محبوب کا کان جس کا پیار ہوگا اس کی کان کی بالی سے محبت، لیکن بالی سے محبت نہیں تو سمجھو کہ کان کے ساتھ محبت نہیں. اس تمثیل سے مقصود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے. چنانچہ حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین. اور جس مومن کو آپ سے محبت ہوگی اس کو آپ کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت ہوگی. جب تجھ کو واقعہ عاشورہ کی خبر ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ امام سے تجھ کو محبت نہیں. امام سے محبت نہیں تو پیغمبر سے کہاں محبت تھی، پھر تو کہاں مومن رہا. پیش مومن ماتمان پاک روح شورتر باشد سے صد طوفان نوح. مومن کے نزدیک اس پاک روح کا ماتم 100 طوفان نوح سے بھی زیادہ مشہور ہوا، اور جو شخص ماتم سے بے خبر ہے وہ مومن ہی نہیں. اور واقعتاً شیعہ اپنے آپ کو ہی مومن کہتے ہیں، کسی اور کو نہیں کہتے. وہ اپنے آپ کو ہی مومن کہتے ہیں. تو دفتر ششم حکایت نمبر 25 نکتہ گفتن شاعر جہد شیع حلب. شاعر کا حلب پیشیوں کے لیے ایک نکتہ کی بات کہنا. گفت آرے لیک کو دوری یزید کہ بدس آغم چ دیران ایجا رسید. شاعر نے کہا ہاں یہ تو واقعہ تو ایسی شدید ہے، لیکن کہاں یزید کے عہد جب یہ حادثہ وقت پذیر ہو، اور کہاں یہ زمانہ جس میں تم ماتم کرو. ذرا سوچو تصحیح کہ غمبر واقعہ کب ہوا، یہاں تمہارے پاس کتنی دیر میں پہنچا. آئیے چشم کورانے آ خسارت را بدید گوش کر رہا ای حقائد ہا شنید. وہ واقعہ تو اس کے مشہور ہے کہ اندوں تک آنکھوں نے ظالموں کے اس دینی ضیاکاری کو دیکھا، بیرو تک کی قانونی کہانی اس کو سنا. خفت بودستی دتا اکنو شما کی کنو جامع درید ازلا. کیا تم اب تک سو رہے تھے کہ اب خبر ملی، حتیٰ کہ اب تم نے ماتم میں اپنے کپڑے چاک کیے. پس ازا بر خود کنی دے خفتگاں ازا کے بد مرگست ای خوابی گراں. پس یہ غفلت کی نہیں سونے والو تو اس غفلت کا تقاضا کہ تم خود اپنے اوپر ماتم کرو، کیونکہ غفلت کی گہری نیند بری طرح کی موت ہے. ان شاعر کے ملامت کا مدار صرف اس بات پر کہ واقعہ صدیوں پیشتر کا اور تم ماتم کر رہے ہو آج. لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ سارا سانحہ خود شیعوں کی نالائکی سے وزور ہوا. اس لیے حسین رضی اللہ عنہ پر نہیں بلکہ پہلے خود اپنے نالائکی پر سینوں کو بھی اور جامہ داری کرنی چاہیے. تو اس ملامت کی شدت سے اور شدت اور بڑھ جاتی ہے. توضیح اس کی یہ ہے کہ اہل کوفہ شیعہ کہلاتے تھے. انہوں نے ہی امام کو متواتر خطوط بھیج کر بلایا تاکہ آپ دعوی خلافت کے لیے خروج کریں. امام علی مقام نے لوگ کے بار بار بلانے پر اپنے امزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیج تاکہ وہ لوگوں سے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے. ہزاروں کوفی شیعوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور امام کا عالم خلافت بلند کرنے کے لیے شد و مت کی تیاری کرنے لگے. ادھر یزید نے اس فتنہ کی روک تھام کے لیے ابن زیاد کو کوفہ بھیجا. جو ہی ابن زیاد کی آمد کا چرچا ہوا تو شیعہ کوفہ خواص باستہ ہو گئے. سب کے ساتھ وفاداری اور جانساری کے تمام دعوے بالا طاق رکھ کر ابن زیاد کے متی ہو گئے. مسلم اس کے فرزند بری طرح شہید کیے گئے. ادھر حسین رضی اللہ عنہ اپنے خواہش و اقارب سمیت مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے اور ابھی آپ کربلا کے میدان تک پہنچ پائے تھے کہ ابن زیاد کے لشکر نے ان کو گھیر لیا، حتیٰ کہ امام کے منڈل فرزند ابن عامر الدین رحمت کے سوا سب کے سب 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر ظالموں کے ہاتھ شہید ہو گئے. علی کوفہ نے جو شیعہ علی کہلانے والے اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے تھے، یہ تمام واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھے اور دم نہیں مارا.
اور اہل بیت کے مخلص خواہ ہوتے تو تلوار سونت کر ابن زیاد کی فوج پر جا گرتے اور اپنے محبوب امام پر پروانوار نثار ہو جاتے. اس وقت تو کچھ نہ سوچیے. آج فضول سی نکوبی و جام مزاری سے ہزار محبت کر رہے ہیں. بس ان لوگوں کو چاہیے کہ حسین حسین پکار کر رونے کے بجائے نوحہ کیا کرے کہ ہائے ہم نے امام کو کیوں بلایا، ہائے ابن زیاد سے کیوں خائف ہوئے، ہائے ہم نے امام کے ساتھ جنصاری کے بجائے غداری کیوں کی، ہائے ہمارے کیوں نہ ٹوٹ گئے جس سے ہم اس وقت تیغ جان نہ پکڑ سکے، ہماری آنکھیں کیوں نہ پھوٹ گئی جس کے ساتھ ہم نے شہیدان کربلا کی مظلومی دی اور ہم سے کچھ نہ بن پڑا. بس ازا خود کو نیند کیا. یہ بات یہ توضیح نہایت اہم ہے. پیچھے مطلب یہ تھا کہ غافل کا مرتے وقت افسوس و حسرت کرنا فضول اور ایک بے موقع فعل ہے. اس نقطور شاعر سے اس کی تائید مقصود تھی. آگے مولانا فرماتے علی ازا کا شہداء کربلا کے لیے ماتم کرنا اس لحاظ سے بھی کبھی ہے کہ نوحہ ماتم کسی کی مصیبت پر کیا جاتا ہے اور شہداء کربلا حیات دنیا کی مصیبت سے نکل کر حیات آخرت کے نعمت پر فائز ہوئے ہیں. بس یہ موقع تعزیت کرنے کی بلکہ تہنیت کا ہے. روح سلطان زندان بجست جامع چے درے وہ چے بخانے مدست. کسی مقرب حق کی موت کی حقیقت تو یہ کہ گویا شاہ کی روح سلطان زندان بجست جامع چے درے مچے خائے مدست. کسی مقرب حق کی موت کی حقیقت تو یہ کہ گویا ایک بادشاہ کی روح ایک قید خانہ یعنی دنیا سے چھوٹ گئی. پھر ہم کپڑے کیوں پاڑے اور ہاتھ کیوں چبائیں. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. چونکہ ایشاں خسروی دیں بود اند وقت شادی شج بشکستند بند. بلکہ چونکہ حضرات دین کے سلاطین ہوتے ہیں تو جب انہوں نے شہید ہو کر دنیا کے تعلقات کی قید توڑ کر ڈالی تو یہ خوشی کا وقت ہوا نہ کہ ماتم کا. خوشا کسی کے ازیں کار گاہ مین آئی چو عکس آئی نہ پنہا شد کمر نقشاد. وَلَهِ نفس آزماں برارم برا فرضت ہے دل کے غبار ہستی من بہوا رسید باشد. سوئی شادروان دولت طاقتن گندہ و زنجیر را انداختن. وہ اقبال دولت کے شامانہ کی طرف بوڑھ گئے. انہیں کاٹ اور زنجیر کو الگ پھینک دیا. روزی ملکستو گہے شاہنشاہی گر تو یک ذر رازی شی آگاہ گئی. ان کے لیے تو وقت سلطنت کا دن اور شہنشاہی کا موقع ہے اگر تو ذرا پر بھی ان کے پرلطف حال سے آگاہ ہو. ورنہ آگاہ کے برو بر خود گری ازاں کے در انکار نقل و محشری. اور اگر تو ان کے پرلطف حال سے آگاہ نہیں اور اسی لیے ان پر روتا ہے تو جا ان پر رونے کے بجائے اپنے حال پر رویا کر کہ تو ان کے حال سے آگاہ نہیں. کیونکہ اس کے معنی کہ تو انتقال اور معاشر کا منکر ہے جو کفر ہے اور سب سے زیادہ موجب کریا ہے. بردل و دین خرابت نوح کن کے نمی بینا جزیں خاک کہن. اس صورت میں اپنے قلب اور دین فاسد پر رویا کر کہ وہ قلب دنیا کی اس پرانی مٹی کے سبا کچھ نہیں دیکھتا. یعنی جو لوگ مرنے اور شہید ہونے پر نہیں نوح کرتے ان کی نظر میں صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے کہ مرنے والے دنیا کی زندگی سے محروم ہو گئے. انہیں دنیا میں مرض یا قتل کی تکلیف صحیح دوسرے لوگ ان کی امداد و اعانت سے محروم ہو گئے. آخرت کا خیال تک ان کو نہیں آتا کہ وہاں ان کو کیا کیا اعلیٰ مراتب حاصل ہوں گے اور دین کی کس برترین فضیلت سے بہرہ مند ہوئے ہیں. تقریباً تمام اہل دنیا کا یہ حال کہ جب ان کا کوئی عزیز مرتا ہے تو اسی بات پر رویا کرتے کہ خاندان کا ایک فرد کم ہو گیا، بچوں کو یتیم چھوڑ گیا، بھائیوں کا ایک بازو کٹ گیا، اس کے کنبے کا بارم پڑا. اس بات کا کسی خیال نہیں ہوتا کہ اس پر سکرات موت کے ساتھ کیسی گزری، قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، نکیریں کے ساتھ اس کا معاملہ کس طرح ہوا ہوگا. مطلب یہ واقعتاً لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں جاتا. اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ جیسے دو شہر ہوں، ایک شہر سے کوئی نکلتا ہے اور دوسرے شہر جاتا ہے پہنچ جاتا ہے. ادھر بھی اس کے رشتہ دار ہے، ادھر بھی اس کے رشتہ دار ہے. یہ یہاں سے نکل رہا ہے تو یہاں کے رشتہ دار خفا ہے کہ ہم سے جا رہا ہے، لیکن وہاں جب اس شہر میں پہنچ رہے تو وہاں کے رشتہ دار خوش ہیں ہمارے پاس آ رہا ہے. اور یہ واقعتاً ایسے ہی ہے. جو لوگ پہلے فوت شدہ ہو چکے ہوتے ہیں تو جب یہاں سے کوئی جاتا ہے تو باقاعدہ بعض لوگوں کو تو خوابوں میں نظر بھی آ جاتا ہے کہ وہ خوشی کا شادانہ بجاتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. آج باقاعدہ ان کے لیے استقبال کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مطلب وہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے ہماری نظر تو اس پہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو عارضی زندگی ہے جس کا مطلب ظاہر ہے وہ تو بس صرف ایک امتحان گاہ ہے. ہاں جی، مثال کے طور پر
کوئی امتحان گاہ میں چلا گیا، 3 گھنٹے اس کا پیپر ہے، اب 3 گھنٹے کا پیپر اس نے کر کے پھر وہ باہر چلا آیا، تو کیا کوئی اس پہ ماتم کرے گا؟ یہ 3 گھنٹے کا مطلب دیکھو نا، اپنے سیٹ پہ ابھی تک بیٹھا نہیں رہا، بس ٹھیک ہے اس نے اپنا پرچہ دے دیا، اب چلا گیا، اب تو رزلٹ کی بات ہے، رزلٹ جب آئے گا تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا رزلٹ کیسا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً ہم لوگ غافل ہیں، غافل اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں جو مسلسل بات کہی جا رہی ہے اور حدیث شریفہ میں جو متواتر بات کہی جا رہی تھی اس سے غافل ہے۔ ورنہ اگر قرآن پاک میں مطلب یہ ہے کہ جو باتیں مطلب جو قرآن مطلب جو نا وہ آخرت کی باتیں بتائی گئی ہیں اور حقیقت وہی ہے، تو اس کی جو تیاری ہے وہ بڑی بات ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، بہت ساری مطلب جو ہے نا باتیں قرآن پاک میں منظر کشی کے طور پہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہوں گے، اور ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہمیں ان چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ صرف جس کو کہتے ہیں نا ایک رسمی اور رواجی باتوں پہ چلے جائیں، تو اس کے بجائے ہم لوگ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا بہت قریبی شخص فوت ہو گیا، اب اس کے پاس آپشن ہے، وہ اس پہ یعنی یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جائز ہے، میں کہتا ہوں آپشن ہے، میرا آپشن تو غلط ہو صحیح دونوں کا ہو سکتا ہے، وہ رو بھی سکتا ہے، وہ خاموش بھی رہ سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے سارے ثواب بھی کر سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے۔ اب کون سا بہترین صورت ہے؟ یعنی سارے ثواب کرنا کہ اس میں صبر بھی آتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اگر اس کو میت کے ساتھ ہمدردی ہے تو وہی کرے جو میت کے لیے مفید ہے، اور اس کو اگر اپنے ساتھ ہمدردی ہے تو اس پہ صبر کرے تاکہ اللہ پاک ساتھ ہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر وہ رسم اور رواج کا پابند ہے تو ٹھیک ہے چل رہا ہے، اور میں تو یہاں تک عرض کرتا رہتا ہوں، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، مطلب یہ کسی کے سنائی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے دفتر کے، جن کے ساتھ ہم گاڑی میں اکٹھے جاتے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، ظاہر رات کے وقت فوت ہوئے، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو صرف اس شخص کو لینے کے لیے گاڑی مطلب ان کے پاس چلے گئے تھے، ان کو ریسیو کرنا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑے تھے اور ظاہر مطلب ہمیں بتا دیا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی ان کے ظاہر دلجوئی کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ تعزیت کی، کیونکہ جنازہ تو بعد میں ہونا تھا، تو ہم نے تو دفتر جانا تھا۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہاں غالباً محلے کا ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، جانتا تو میں نہیں تھا، لیکن باہر وہاں پر ایک باقاعدہ ایک مرد پختہ عمر کا سائڈ پہ کھڑا تھا اور باقاعدہ وہ پوز بنا رہا تھا، جیسے اسٹارٹ ہو رہا ہو نا، تو باقاعدہ وہ پوز بنا رہا تھا، کیوں ہمارے سامنے وہ ہمیں تو نہیں دیکھ رہا تھا نا، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، ہم تو شیشوں میں دیکھ رہے تھے۔ ہاں جی، تو باقاعدہ پوز، جب اس کا اچھا خاصا پوز بن گیا رونے کا، تو پھر جا کر اس کو جب پی ماری اس کے ساتھ رونے لگا۔ میں نے کہا یار کیا بات ہے، KPK میں عورتوں کو تو رہتے اور روتے دیکھ گئے، لیکن مردوں کو روتے نہیں دیکھا۔ ہاں جی، لیکن یہاں مرد بھی روتے ہیں، حالانکہ مردوں کو تو عورتوں کو تسلی دینا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ خود بھی رونا شروع کر لے۔ تو یہ، اور رونے بھی فرمائشی، یعنی ایکچوئل رونا نہیں ہے، فرمائشی رونا ہے، کیونکہ اس کے اوپر احسان جتانا ہے نا کہ میں آپ کا خیر خواہ دے کے آپ کے لیے رو رہا ہوں۔ تو یہ رواجی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اہل تشیع جو رواجی باتیں کرتے ہیں، ان کے مذہب میں رواجی باتیں، تو ان رواجی باتوں کا انہوں نے اس حد تک پھیلایا ہوا ہے کہ ہمارے بعض اہل سنت بھی ان سے متاثر ہیں، اور وہ کہتے ہیں بالخصوص عورتیں بعض
کہ اگر رونا نہ آتا ہو تو اپنے آنکھوں میں وہ تھوک ڈالے، مطلب جو ہے نا وہ، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ شامل ہوں، مطلب تھوڑا سا ان کی طرح ہو جائے. شاید ان نے دلیل اس سے پکڑی ہو کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا دیں. بھائی وہ وہاں اور چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کے بارے میں، وہ تو ایک ریکوائرڈ چیز ہے، ایک تو مطلوب چیز ہے، تو اس کی طرح تو آپ شکل بنا دو. لیکن یہ تو ممنوع چیز ہے. اگر عین واقعے کے وقت اگر کسی کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں، اس پر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے دل کے غم کی وجہ سے ہے، اور غم ایک غیر اختیاری چیز ہے. اگر وہ آتے ہیں اور غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو اس کا کوئی وہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن زبان اپنی کنٹرول میں، اس طریقے سے جس طرح شریعت کہتی ہو اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، تو پھر بات بالکل صحیح ہے. تو باقی یہ کہ اس کو ہر سال اس کو اس طریقے سے منانا جیسے کہ ابھی بالکل تازہ غم ہو، یہ تو شریعت میں خود ممنوع ہے. لیکن شریعت کوئی مانے تو پھر ہاں جی، جو اپنی شریعت خود بنا سکتے ہوں تو ان سے تو کوئی شکوہ گلہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، وہ تو پھر ظاہر ہے بھگتیں گے وہاں پر. لیکن یہاں تو ان کے ساتھ بات بھی نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو جو بخاری شریف کو موضوع کتاب کہہ سکتے ہو، تو اس کے بعد پھر آپ ان سے کیا گیلا مستی کریں. بس ٹھیک ہے جی، بس وہ ان کی اپنی بات ہے، جو انہوں نے اپنے طور پہ بنایا ہے اور اسے اپنے طور پہ بھگتیں گے. ہاں جی. گریہ شمع از برائے ماتم پروانہ نیست، صبح نزدیک است در فکر شب تاری خود است. ہاں جی، یہاں کوئی حریف کہے کہ ہم آخرت اور آخرت کے احوال پر پورے آخر میں شہیدوں کے علامہ راتب پانے میں ہم کو کمال خوشی بھی ہے، مگر جب ہم ان کی مظلومی و مصائب کو یاد کرتے ہیں تو ہم کو طبعاً حزن و غم محسوس ہوتا ہے جو گریہ و نوحہ پر مجبور کر دے. اور یہ بات آخرت پر ایمان اور مدارج آخرت کا یقین رکھنے کے منافی نہیں. تو آگے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. عالم ہے نا مفتی صاحب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. ورہمیں بینت چرا نبو دلیر، پشت دارد جہاں سے پارو چشم سیر. اور اگر وہ شخص دنیا کے خاک کون کے سوا آخرت کے اسباب تناؤم کو بھی دیکھتا ہے تو خود اس عالم میں جانے کے لیے دلیر اور اسباب تناؤم کے اصول کے لیے مستعد اور جان لڑا دینے والا اور دنیا سے سیر چشم کیوں نہیں. ہاں جی. در رخت کو عزم دین فرخی، گربدید بحر کو کف سخی. اور اگر تو دین کے نشے میں ایسے ہی مست ہے تو تیرے چہرے پر شراب دین کی رونق و سرور کہاں ہے؟ اگر تو نے سمندر کے خزانے کو دیکھ لیا ہے تو ان کے تصور پر قادر ہونے کا مدعی بھی ہے تو تیرے دست سخاوت کہاں ہے؟ آنکھ جو دید و آب را نکن دریغ، خاص آنکھ کو دید دریاؤ میغ. جس شخص نے ندی دیکھ لی وہ پانی سے دستبردار ہونے میں دریغ نہیں کرتا، وہ شخص جس نے وہ عطا رحمانی کا دریا اور ابر دیکھ لیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو اس طرح آخرت کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہو تو پھر آخرت کا تم پر اثر کیوں نہیں؟ تمہارے یعنی اعمال میں اور تمہارے افعال میں اس کا اثر آنا چاہیے. پھر تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے. یعنی بالخصوص مثال کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ مطلب نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک بعض دفعہ باتیں بھی کستے ہیں. ہاں جی. اور مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نے جس چیز پہ جان دی ہے یہ دین پر، اس کے لیے کیوں نہیں اپنی جان کو پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں مطلب اس راستے پہ چلتے؟ ہاں جی. مطلب یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں آپ کو کیا بتاؤں، جو شخص ان نیچرل راستے پہ چل پڑے نا تو اپنے آپ کو پنساتا رہتا ہے. کہتے ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مطلب ظاہر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ
مشکل کشا ان کو کہتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بہت بہادر، حقیقت بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، عالم بھی تھے. یہ ساری باتیں غلط نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ان کو عالم بھی سمجھتے ہیں، بہادر بھی سمجھتے ہیں، اور حق گو بھی سمجھتے ہیں، حق سے انکار والا نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ان نے 3 خلفاء راشدین کے ساتھ جو ان کی یعنی مشیر ہونے کا سیاست سے جو وقت گزارا، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں ڈر کے مارے، کہتے ہوئے ڈر کے مارے کیا؟ بالکل کہ کہتے ہیں ڈر کے مارے، انا للہ و انا راجعون. بھئی اگر وہ اتنے بہادر ہے تو ڈرے کیوں؟ تو اب کون اس کو مطلب جسٹیفائی کرے گا؟ اور دوسری بات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہو بڑے بہادر تھے، اس نے جان تک دے دی. تو اگر جان امام حسین رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں دی؟ مطلب ظاہر پھر تو مطلب یہ اصول ادھر بھی ہونا چاہیے تھا نا. اور اگر وہاں اصول یہ ہے کہ نہیں برداشت کرو، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں برداشت نہیں کیا؟ جواب اس کا کوئی نہیں. اگر والد نے یہ کیا ہے تو بیٹے پہ منطبق نہیں ہوتا، اور اگر بیٹے نے ایسا کیا تو والد پہ منطبق نہیں ہوتا. جبکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل دونوں کے لیے جسٹیفائڈ ہے. ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑے بہادر تھے. اجتہادی اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو انہوں نے غلط کہا، بلکہ صرف اپنی رائے پیش کی اور ان کے ساتھ ہی رہا. جیسے بہت سارے مسئلوں میں عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کا اختلاف تھا اختلاف تھا ان کے خلافت کے دور میں. آج لیکن ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ کیسے قریب تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. آج یہ تو کوئی مطلب ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر وہ اختلاف یقیناً تھا، لیکن ساتھی تھا. اور اس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ سب کا آپس میں اختلاف ان کی حقانیت کی دلیل تھی کہ وہ سب حقانی تھے، حق مانتے تھے اور حق گویا ہوتے تھے، حق بات کرتے تھے. ہاں جی، اس کے لیے کبھی ڈرتے نہیں تھے. وہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا نا کہ اگر میں غلطی کروں تو آپ لوگ کیا کریں گے، تو ایک صحابی اٹھ نے کہ ہم اس تلوار سے تجھے سیدھا کر لیں گے. کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہم اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے. تو اس پر جو ہے نا وہ عمر رضی اللہ عنہ ناراض نہیں ہوئے، خوش ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے وقت پر سیدھا کر سکتے ہیں اور مجھے غلطی پہ نہیں چھوڑیں گے. کہ اس پر خوش ہوئے. مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتوں کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا، عمر رضی اللہ عنہ مان لیا. مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ اقسام علی، فیصلے کی قوت بہت زیادہ تھی علی رضی اللہ عنہ میں. ہاں جی، مطلب جب فیصلے کرتے تھے وہ بہت واضح فیصلے ہوتے تھے. تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ ایسے ہی ہوا ہے. تو اصل بات یہ کہ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ یعنی اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات دیکھ کے میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت شورائیت تھی، یعنی صحابہ اجمعین جس پہ کثرت سے جمع ہوئے، بس وہ بات مانی جاتی. اب مثال کے طور پر ایسی باتیں جیسے آج کا الیکشن ہوتا ہے. آج کا الیکشن ہے جس میں گھوڑے گدے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، سب برابر ہیں. ہاں جی، اس وقت ان کے حساب سے ہوتا تھا کہ کون زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور کون زیادہ عالم ہے، کون سا، ان کی رائے کا اعتبار اس لحاظ سے اہم ہو جاتا تھا. ہاں جی، شرعیت والا مسئلہ تھا. اب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی رائے پیش کی اور باقی صحابہ رضوان اس مسئلے میں متفق نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر متفق. جب ان پر متفق ہوئے علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو گئے، بس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو بات ختم ہو گئی. چونکہ اس وقت اکیلے ایک کی تو بات نہیں مانی جا سکتی تھی، ایک شرعیت والی بات تھی. یہی بات عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوئی.
یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوئی. آخر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ آخری وقت کی وصیت میں جو باتیں کی تھی اس میں یہی بات تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ شاید خلافت مطلب ہمارے خاندان میں آئے گی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں بھی ایسا ہوا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر ہمارے یعنی بات جب آئی تو اس وقت انتشار کا دور آ گیا. تو لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں اللہ پاک نبوت اور خلافت کو جمع نہیں کرنا چاہتا. حسن رضی اللہ عنہ کی سٹیٹمنٹ ہے. لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں اللہ پاک نبوت اور خلافت کو جمع نہیں کرنا چاہتے. حکمت، اور حکمت کیسی ہے تھوڑا سا خود اندازہ لگائیں کہ نسبی لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاروں میں سب سے زیادہ دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پہلا خلیفہ. پھر دوسرے نمبر پر دور عمر رضی اللہ عنہ ہے، وہ دوسرا خلیفہ. پھر تیسرے نمبر پر دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، تیسرا خلیفہ. سب سے زیادہ قریب علی رضی اللہ عنہ، وہ چوتھا خلیفہ. تو اس کا مطلب خلفائے راشدین کے معاملے میں اللہ پاک کا فیصلہ ایسا تھا کہ کبھی کسی پہ حرف نہ ہے. جیسے دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ تاکہ ان کے نام پر یہ دبا ہی نہ آئے کہ اپنے لیے سارا کچھ. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے خاندان کے لیے سارا نہیں، وہ چیز ان کے لیے ہے ہی نہیں. لیکن ان کے لیے محبت والی بات ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں. لہذا تمام صحابہ کرام محبت کی بات اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ تھے. اہل بیت کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور حسن حسین بھی چھوٹے تھے. تو ان کے آپس میں کچھ بات چیت میں ذرا تیز بات چیت ہوئی. تو پتہ نہیں حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم ہمارے غلام ہو. بچہ تھا نا، بچے تو بچے ہوتے، تو ہمارے غلام ہو. تو اس پر جو ہے نا وہ مطلب رو کے جو ہے نا اپنے والد کے پاس آ گئے، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، کہ انہوں نے مجھے اب غلام کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہتے ہاں انہیں سے لکھوا لو، ان سے لکھوا لو. اب بچے کہاں لکھ سکتے تھے؟ بچے تو لکھ ہی نہیں سکتے تھے. تو انہیں جا کر علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ کے بچوں نے کہا ہے تم ہمارے غلام، اور ابھی وہ لکھ کر نہیں دے رہے، تو تم ان سے لکھوا لو، تم ان سے لکھوا لو. یہی تو ہمارے لیے سب سے بڑی وہ ہے، مطلب جو ہے نا سعادت ہوگی کہ اگر ہمارے اوپر یہ مہر لگ جائے کہ تم ہمارے غلام. اب یہ محبت ہے. محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن شریعت اپنی جگہ ہوتی ہے. سمجھ میں آئیں گی نا بات؟ محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، شریعت. تو محبت اس خاندان کے لیے سب سے زیادہ. لہذا ولایت تو اس خاندان میں ہے، نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، لیکن خلافت دیر میں آئی ہے. تو یہ اللہ پاک کی حکمت تھی کہ اس کو جو ہے نا مطلب اس طرح رکھا، اور جو ہے نا ولایت اس میں ایسا رکھا کہ بقول مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی اقطاب ہیں اور غوث اور سب ہیں، ان سب کو اہل بیت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. ظاہر مطلب ہے وہ پھر ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ تو نظام ہے اللہ پاک کا. لیکن یہ جو بات میں عرض کروں نا کہ شریعت کے اپنے احکامات ہیں. اب دیکھیں والدہ کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی، لیکن والدہ کے لیے کوئی شریعت کے بعد چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ایک دفعہ حبیب اللہ خان صاحب جو افغانستان کے والی تھے، وہ بڑے نیک اور شریعت پر چلنے والے والی تھے. تو ان کی بیوی سے شکار کے وقت ایک شخص لگ گیا اور فوت ہو گیا.
ظاہر وہ شکار پہ وہ تیر چلا رہے تھے تو تیر کسی آدمی کو لگ گیا. انہوں نے عدالت میں جو قاضی تھا انہوں نے والی صاحب سے عرض کیا کہ یہ کیسا ہے اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے گھر میں لوگ بیچ کے ان کو گرفتار کر لیں، کیونکہ ظاہر مطلب کیس ان کے خلاف. تو جب انہیں اجازت دی تو جو ہے نا مطلب ہے کہ بیٹے ان کے آئے، وہ کہتے ہیں حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، والدہ ہے مطلب جو ہے نا اس کو کیسے مطلب ہم ان کو گرفتار کرنے دیں. انہوں نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے، اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے لیے کچھ بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا تمہیں اپنے بوڑھی والدہ کا تو فکر ہے لیکن بوڑھے والد کا کوئی فکر نہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پاک اس کو اس سزا میں سزا دے گا آخرت میں، تم پھر کیا کرو گے تم؟ تو آپ کو میرا بھی خیال رکھنا چاہیے نا، صرف اس کا خیال تو نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جی. تو اب وہ بڑے پریشان ہو گئے تو آخر جا کر لوگوں سے مشورہ کیا تو پھر واپس آئے کہ حضرت اگر ہم پیسے ان کو دے دیں اور وہ راضی ہو جائے اس پر تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، اس کو دیت کہتے ہیں. تو آپ اگر وہ واقعی اس پہ زور زبردستی نہ ہو، اگر وہ خود سے راضی ہو جائے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کا بارے میں جو ہے فیصلہ کیا اور اس طریقے سے معاملہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اب دیکھیں نا مطلب یہ محبت تو ہے والدہ کے ساتھ، لیکن شریعت تو شریعت ہے نا، اس میں تو تبدیل نہیں آئے گی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی ایسے کیا، محبت بہت زیادہ تھی اس خاندان کے ساتھ. لیکن جب شرعیت والی بات آتی تو اس وقت پھر جس پر سب متفق ہو گئے تو بس ظاہر اسی کو فیصلے کو سب کو ماننا پڑا. یا کریم. دفتر شواکات نمبر 26. تمثیل حریص دنیا و مورے کے بادانہ گندم می کو شد و می جو شد و می لرزد. دنیا کی حریص کی مثال اس چونٹی کے ساتھ جو گیہوں کے ایک دانے کے ساتھ کوش کرتی ہے، جوش میں آتی ہے، کانپتی ہے. مور بدانا ازا لرزا شود کوزی خرمن ہائے خوش احما بود. چونٹی دانے کے فوت ہونے پر اس لیے لرزاں اور خائف ہوتی ہے کہ عمدہ خرمنوں سے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے نزدیک جو کچھ ہے یہی دانہ ہے. می کشد آ دانہ باہر صوبہ بیم کونمی بینت چنی چاشی عظیم. اس لیے وہ اس دانہ کو حرص اور خوف سے کھینچ لی جاتے، ویسے خرمن عظیم کو نہیں دیکھتے جس میں سے بے شمار دانے موجود ہے. صاحب خرمن ہمی گویت کہ ہے ایز کوری پیش تو معدوم شے. خرمن کا مالک بزبان حال کہتا ہے کہ سن رہے چونٹی، ارے او کو چشمی کے سبب تیرے آگے نابود بھی ایک شے ہے. تو زی خرمن ہائے ما آدی دئی کہ درا دانا بجا پیشی دئی. تو نے ہمارے خرمنوں سے ایک دانہ دیکھا ہے جس دانے پر دل و جان سے چمٹ رہی ہے. اگر پورا خرمن دیکھ لے تو حرص جاتی رہے. ان دنیا دار کو صرف دنیا کا متاع حقیر نظر آتا ہے، آخرت کے نام عظیمہ و کثیرہ کا اس کو نہ علم ہے نہ یقین. جن لوگوں کو نعمتوں کا علم یقین ہے وہ متاع دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جن کو آخرت کی باتوں کا علم ہے اور اس پر یقین ہے تو وہ پھر دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ جی نہیں لگاتے. اب دیکھیں نا 3 چیزوں کی محبت ہے دنیا میں جو کہ انسان کو پاگل بناتا ہے. بڑا بننے کی محبت، لذتوں کی محبت، مال کی محبت. آخرت میں مال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں تو صرف نیکی ہے، مطلب مال والی بات تو ختم ہو جاتی ہے موت کے ساتھ. لیکن لذات اور بڑا بننے کی وہ والی بات ہوتی ہے. بڑا بننے کی بھی بات اس طرح صرف یہ ہے کہ وہاں اپنے حیثیت کے مطابق جگہ ملے گی. جو اس نے کمایا ہوگا اس کی حیثیت سے اس کو اللہ پاک عظمت نصیب فرمائے گا. اور جن لوگوں نے یہاں تکبر کیا ہوگا وہاں ان کو حشرات میں اٹھایا جائے گا. ہاں جی. اور باقی لذات وہ تو وہاں پر اتنے ہیں جتنا کہ یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لذتوں کی جو دنیا وہاں پر ہے
یہاں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ اس کے بارے میں کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی اس کو پورا سمجھ سکتا ہے کہ وہاں پر لذت کی کیا حیثیت ہے۔ اچھا، کمال کی بات ہے وہاں پر ایک بات اور ہے جو کہ یہاں بالکل نہیں، وہ یہ کہ یہاں لذت جو ہے وہ چیز میں ہے، وہ معاملہ دو طرفہ ہے، چیز میں بھی لذت ہوگی اور جو چیز کو استعمال کر رہا ہے اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہوگی چیز سے مزہ لینے کی، وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوگی، ہاں جی، اور وہ اس کے مقام کے حساب سے ہوگی۔ جس کا مقام جتنا اونچا ہوگا اس کو ایک ہی چیز سے مطلب اس کو زیادہ لذت ملے گی، اس کو اس کے حساب سے ملے گی، جو کہ کم مقام والا ہوگا اپنے مقام کے حساب سے ملے گی۔ تو جب یہ والی بات ہو گئی تو وہاں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہاں کی چیزوں کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو جائے۔ وہاں کے محلات، وہاں کے پانی، وہاں کا دودھ، وہاں کا شہد، وہاں کے اوریں، وہاں کے غلمان، وہاں کے برتن، وہاں کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہاں سوال ہی نہیں پیدا اس کی یہاں اس کے بارے میں ہم اس کو کچھ مثال بھی پیش کر سکیں۔ تو جن لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے وہ اس دنیا کو صرف راستے کی ایک چیز سمجھتے ہیں کہ مجھے گزرنا ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے، بس گزرنا تو ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بہت بڑا اچھی جگہ ہے، باغ ہے، اور آپ نے اس میں جانا ہے اور راستہ تو بہت دشوار گزار ہے، تو آپ کو اگر وہ باغ نظر آ رہا ہے اور اس راستے کی دشوار گزاری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، محسوس بھی ہو رہی ہے، تو اس کو دیکھ کر جو آپ کی طلب ہے نا وہ آپ کے راستے کی دشواری کو ختم کر دے گا، اور آپ اس کی شوق میں وہ سارے تکلیفیں برداشت کر کے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ بس یہی بات ہے کہ جو لوگ صاحب عرفان ہے، ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہے، معرفت ہے، تو وہ پھر اس راستے کو صرف اور صرف یعنی وہاں پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، باقی اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنے دیتے کہ یہ کیا ہے۔ ایک تو یہ والی بات ہے کہ جو ان کے عرفان کی وجہ سے، لیکن اس کے دل کی وجہ سے بھی ایک بات ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل میں اطمینان ہوتا ہے، اطمینان کی جگہ دل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ جاؤ کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو دل میں جو اللہ پاک اطمینان القاء فرما رہتے ہیں وہ اس دشواری کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے، مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اسی میں مزہ مل جاتا ہے اس کو۔ تو وہ لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ بڑے تکلیف میں ہیں، حالانکہ اس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ ہاں جی، یہ مطلب ظاہر ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو میسر نہ ہو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن جس کو میسر ہوتا ہے وہ مطلب باتوں میں پھر نہیں مطلب آپ کیا آتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہی بات ہے کہ اگر اللہ جل شانہ اب شہادت کے وقت جو ہے، شہادت کی جو وقت کا جو وقت ہے وہ بہت تکلیف کا وقت ہے نا، انسان کی جان جا رہی ہوتی، لیکن شہادت کے وقت جو اطمینان اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کا جی چاہے گا کہ میں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ بات ہے۔ بلکہ میں اگر اس کے ذرا تمثیل کے انداز میں عرض کروں، اللہ علم بالصواب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اونٹوں کو قربان کرنا چاہتے تھے تو اونٹ اپنے گلے خود پیش کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے نا کہ وہ جو اونٹ ہوتے تھے وہ اپنے گلے خود پیش کرتے تھے کہ مجھے پہلے گویا کہ وہ کر لیا جائے، ذبح کیا جائے۔ اب وہ کیسے ہو رہے تھے؟ تکلیف تو ان کو بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ جو
آپ سے ہم کے چاقو کا جو مزہ تھا وہ جو ہے نا مطلب گلے کی کٹنے کی تکلیف سے زیادہ تھا، لہٰذا وہ جو ہے نا مطلب اس کی طرف وہ آ رہے تھے. تو بیان یہی بات کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اور اللہ پہ فدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو وہ شہادت کی جو تکلیف ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. وہ جو ایک صحابی رسول کو جو ہے نا مطلب نیزہ لگ گیا تھا نا، تو اس وقت نیزہ لگنے کے ساتھ ہی اس کی زبان سے نکلا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو کافر حیران ہو گیا جس نے مارا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے، مارا میں نے، وہ کہتے میں کامیاب ہو گیا. کیسے کامیابی ہے؟ کیونکہ تو دنیا کے لحاظ سے سمجھتے تھے نا اس چیز کو. تو بعد میں اس نے جب جنگ ختم ہو گیا تو پھر بعد میں پوچھا کہ یہ کیا بات تھی. اس نے کہا تھا فزت برب کعبہ. تو صحابی نے کہا کہ جتنی آپ لوگوں کو محبت اپنے شراب کے پیالے کے ساتھ ہے، شراب کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ ہمیں شہادت کے ساتھ ہے. تو وہ تو شہادت کا شوقین تھا تو اس کو مل گیا. کم از کم میں کچھ لوگوں کو دیکھ چکا الحمدللہ جو اپنی شہادت کے لیے ایسے دعائیں کرتے تھے کہ جیسے مطلب انسان بس یعنی کسی طریقے سے بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا، اور ان کو مل بھی گئی. پوری رات مانگتے رہے، پوری رات، اور اگلے دن اس کی شہادت ہو. اب یہ اندازہ کریں کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوتے ہیں اس طرح لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جن کے اوپر نہیں، وہ کہتے لگی ہونے جس دل میں آگ پرائی لگی دل لگی سوچتی ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ جن کو یہ عشق نہیں ہے تو وہ تو ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ تو صرف ایک دل لگی سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جن کو اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کیسی ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. در دل جہاں بند کی انہوں نے حال را، از بحر سرزمین دگر سبز کرد ان. دانا و خرمن کی مثال سے دنیا و نعمہ آخرت مراد ہے. اے صاحب خرمن کے تصور سے مالک نعمات آخرت یعنی منعم حقیقی تعالیٰ طرف توجہ دلاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی تاکید فرماتے ہیں. اے بصورت ذرہ کی وان راببین، موری لنگی رو سلیما راببین. اے مخاطب جو صورت ظاہری میں ذرہ اور حقیر ہے، تو سب سے اونچے ستارے کیوان یعنی اپنے حقیقت روحیہ کو دیکھ کر جس کا کام معرفت حق ہے، تو اگرچہ ذوف کی وجہ سے ایک لنگڑی چونٹی ہے مگر نادانی کے دائرے سے آگے چل اور اپنے روح کے ذریعے سلیمان یعنی بادشاہ شہنشاہ کی تعالیٰ کو دیکھ. سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے نا، وہ تو چونٹی نے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ کیونکہ بادشاہ آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو تم راستے میں کچھ لے جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی چونٹی کی جو نظر ہے نا یہ کافی اس کے لیے مطلب یہ قریب آتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے، قریب آتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. مطلب جب تک ٹچ نہیں کر چکا ہوتا اس وقت تک وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ مطلب ظاہر ہے ہم لوگ کا بھی یہ حالت ہے کہ ہم اندھے پن میں ان چیزوں کے دیوانہ ہوتے ہیں. اندھے پن میں ہمیں نہیں حقیقت کا پتہ ہوتا، اس لیے ایسی بات ہے. تو نہ این جسم بل آ دیدئی وارہی از جسم کر جان دیدئی. تو اعتبار حقیقت کے جسم نہیں بلکہ وہ تو چشم حق بین ہے جس کو روح کہتے ہیں. اگر تو کبھی روح کے آثار جن میں سے ایک معرفت حق ہے دیکھ لے تو جسم کے آثار و حکام پر نظر کرنے سے چھوٹ جائے. مشاہدہ حق میں مستغرق والا جسم و جسمانیت کی پرواہ نہیں کرتا. یعنی تو صرف اپنے جسم کو جانتا ہے، صرف جسم تو تیرا نہیں ہے بلکہ جسم تو بغیر روح کے مردہ ہے. تو زندہ تو اصل میں روح ہی ہے.